الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال گزر جانے کے بعد دنیا میں ظلم اور بربریت کا جال پھیلا ہوا تھا. جہالت کی گھٹا توپ اندھیریاں تھیں، ایسی سخت اندھیریاں تھیں کہ جس میں کسی ایسی شخصیت کا دنیا میں آ جانا ضروری تھا جو دنیا میں آ کر دنیا میں پیش آنے والی جہالت کی اندھیریوں کو مٹا سکے، ان ظلمتوں کو ختم کر کے نور کا ماحول پھیلا سکے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے لوگ جب تک اللہ کے رسول دنیا میں نہ آتے ماننے والے نہیں تھے، ایسی جہالت میں جا چکے تھے. اس جہالت کا علاج صرف اور صرف رسول اللہ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے دل میں خلوت میں رہنے کی محبت پیدا کی گئی. ویسے تو آپ مختلف خواب دیکھا کرتے تھے اور جن خوابوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی پورا ہوتا جیسے صبح کی روشنی نمودار ہونے کے بعد دن کا آنا یقینی ہوتا ہے کہ صبح کی روشنی نظر آنے کے بعد دن کے پیش آنے میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور وہ خواب پورے ہو جاتے. اسی دوران آپ کے دل میں خلوت میں رہنے کی محبت پیدا کی گئی. وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَقُ. آپ علیہ السلام اکیلے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو سوچتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچتے اور یاد کرتے اور اس میں تفکر کرتے، غور و فکر کرتے. اسی طرح کا سلسلہ آپ کا جاری رہا اور آپ غار حرا میں تشریف لے جانے لگے. غار حرا میں جا کر آپ کئی دن تک حضرت خدیجہ کے پاس سے اپنا توشہ لے کر جاتے اور کئی دن وہاں گزارا کرتے. اور ایک دن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی، ایک فرشتہ آپ کے پاس غار حرا میں آتا ہے اور آپ کے سامنے آ کر آپ سے کہتا ہے کہ اے محمد پڑھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. وہ فرشتہ آپ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور زور سے دباتا ہے کہ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہڈیاں میں گھس رہی ہیں.
پھر وہ فرشتہ چھوڑ کر کہتا ہے کہ محمد پڑھو، آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح یہ سلسلہ 3 مرتبہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ فرشتہ اپنے سینے سے نبی علیہ السلام کو لگاتا ہے اور زور سے بھیجتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھو، تو آپ کے زبان مبارک سے یہ آیات جاری ہو جاتی ہیں، جو آیات انسانیت کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل فرمایا، اس کتاب کی سب سے پہلی اترنے والی آیات آپ کے زبان اقدس پر جاری ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ آیات ہیں جو اس انسانی دنیا کی ظلمتوں کو ختم کرنے کا سب سے پہلا واحد نسخہ ہے، جو محمد رسول اللہ کی زبان اقدس پر اس امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا۔ یہی آیات کا اترنا تھا کہ آپ پر عجیب قسم کی گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ گھبرا گئے، آپ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اسی گھبراہٹ کی جو ہے عالم میں آپ غار ہرا سے اپنے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھ کو چادر اوڑھاؤ، چادر اوڑھاؤ۔ بدن پر کپکپاہٹ طاری ہے، سردی محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بدن آپ کا کانپ رہا ہے، آپ کو چادر اوڑھائی گئی۔ کچھ دیر تک آپ نے قیام فرمانے کے بعد جب یہ کیفیت تھوڑی ٹل گئی تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا؟ واقعہ سنا ہے کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا تھا جس نے مجھ سے اس طرح کی بات کہی، اور اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بھیج دیا۔ 3 مرتبہ یہ بات پیش آئی اور میری زبان سے آیت جاری ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ تو رشتہ ناتا جوڑنے والے انسان ہیں، آپ تو دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے انسان ہیں، آپ دوسروں کے لیے کمانے والے انسان ہیں، آپ انسانیت کے بھلا سوچنے والے انسان ہیں، جو دوسروں کے بھلے کے لیے جیتا ہے وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل، جو اس زمانے کے نصارہ کے عالم تھے، جنہوں نے کئی زمانہ پہلے نصرانی دین کو، جو اس وقت کا دین حق تھا، اس دین کو انہوں نے قبول کیا تھا، تو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ ورقہ ابن نوفل کے سامنے جو ہے یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایسے ایسے ان کے ساتھ پیش آیا۔ ورقہ ابن نوفل نے بھی پوچھا بھتیجے تمہارے ساتھ کیا بات پیش آئی؟ آپ نے سارا واقعہ کہہ کر سنایا۔ ورقہ کہنے لگے اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تیری قوم تجھے اس جگہ سے کیا کرے گی؟ نکالے گی۔ حضور نے پوچھا کہ میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس لیے کہ ابھی تو 40 سال کا عرصہ آپ کی عمر کا گزرا ہے اور آپ کے اوپر پہلی وحی آئی ہے، ابھی تک آپ سب کے ساتھ آپ کا جو خوش اخلاق والا معاملہ تھا، اخلاق کریمانہ والا معاملہ تھا، جس کے پیش نظر لوگ آپ کے ساتھ جس طرح کا اچھا سلوک کرتے تھے، یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کوئی میرے خلاف اٹھ سکتا ہے، اس لیے آپ پوچھ رہے کیا میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ ورقہ کہنے لگے ہاں تمہیں تمہاری قوم کے لوگ اس جگہ سے کیا کریں گے؟ نکالیں گے۔ معلوم ہوا جو حق کا پرچار کرتا ہے اس کے ساتھ حالات 40 سال تک رسول اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے باوجود لوگ کیا ہو گئے؟ حق بات کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور مخالفت پر اتر آئے، دشمنیاں کی، ستایا، مارا، پیٹا، بہت کچھ حالات پیش آئے۔ اور یہ قرآن کریم کی وحی ہے، جس وحی سے انسانیت کی ہدایت کا سب سے پہلا یہ واحد نسخہ اتارا گیا۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، جو نیک کام کرنے والے ہیں انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، اجر عظیم کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے کچھ لوگوں کو آسمان پر اٹھاتا ہے یعنی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے زمین کے نیچے ڈال دیتا ہے، یعنی انہیں پستی میں، تباہی میں، بربادی میں، ہلاکت میں، ذلت اور رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ یار مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں اللہ ان کے نام کو روشن کر دیتا ہے، ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کو اونچے مقامات عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی ان کے نام روشن ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ان کے ساتھ بلندیوں کے فیصلے ہے ہی ہیں۔ اور جو لوگ اس کتاب کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اس کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔ اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے ابھی روایت پڑھی تھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کیسے پڑھا کرو؟ قرآن پڑھنا، اس کے الفاظ کو پڑھنا یہ نیکی ہے ہی ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ممکن اور آسان ہوگا۔ اگر ہم نے صرف ظاہر کو پڑھ لیا اور اس کے معنی کو ہم نے سمجھا نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اور کیسے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے؟ اسی لیے ایک طرف یہ بڑی عبادت ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھا جائے، لیکن قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی، قرآن کو سمجھنا بھی، اس کے بغیر تو ہم آگے ترقی۔ اگر ہمیں کوئی لیٹر لکھتا ہے، ایسے زبان میں لیٹر لکھتا ہے جو لیٹر ہماری زبان نہیں ہے، ہم اس زبان کو جانتے نہیں ہیں، اگر وہ لیٹر کسی اور زبان میں آ رہا ہے تو کیا ہم اس کے خالی ورڈ کو یوں ہی پڑھ کر جس کا معنی ہم سمجھتے نہیں ہیں اٹھا کر رکھ دیں گے؟ اگر کسی بینک کا لیٹر آ جائے، کسی کمپنی کا لیٹر آ جائے، ہم کو صحیح معنی میں انگریزی نہیں آتی ہے تو کیا ہم خالی اس کے الفاظ کو پڑھ کر کے اٹھا کر وہ لیٹر رکھ دیں گے؟ نہیں، بلکہ کسی جانکار کے پاس، کسی سمجھدار کے پاس ہم چلے جائیں گے کہ دیکھو اس میں کیا میسج آیا ہے، کیا پیغام آیا ہے، اس پیغام کو ہم دیکھ کر معلوم کر کے سیکھیں گے اور اس کے مطابق پھر، تاکہ ہمیں کوئی نقصان پیش نہ آ جائے۔ بالکل اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ میسج ہے جو ہم پر آیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہماری یہ زبان نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، کیا سکھایا گیا ہے۔ ہم عربی زبان کو نہیں سیکھ سکتے ہیں، عربی زبان جاننے والے اہل علم سے ہمیں اس کو سمجھنا اور سیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن ہم سب کی ہدایت کے لیے عربی میں اس لیے اتارا گیا کہ عربی سمجھنا آسان ہے۔ عربی سمجھنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربی زبان کی کوئی اہمیت نہیں، عربی زبان ساری زبانوں کی سردار ہے، لیکن جو انسان اس زبان کو سیکھتا ہے، اس کی نزاکتوں کو جانتا ہے، اس کے جو ہے اس سے متعلق جتنے علوم ہیں ان علوم کو سیکھتا ہے تو اس کے لیے اس زبان کو سیکھنا اور اس کی گہرائی تک پہنچنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن کو پڑھو کہ یہ قرآن کل قیامت کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بنے گا۔ قرآن کہے گا اللہ اس کو معاف کر دے۔ کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا اے اللہ اس فلاں آدمی کو کیا کر دے؟ کیوں معاف کر دے؟ تو اس کی درخواست کیوں کر رہا ہے؟ یہ مجھے بہت پڑھتا تھا، یہ مجھ میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتا تھا، لہذا جب قرآن کسی کے حق میں سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ قرآن خود جھگڑے گا، قرآن خود جھگڑے گا، روایتوں میں آیا ہے کسی کے حق میں جھگڑے گا اور کسی کے خلاف جھگڑے گا۔ جس کے حق میں جھگڑے گا اس کو جنت میں داخل کر کے رہے گا اور جس کے خلاف جھگڑے گا اس کو جہنم رسید کر کے رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے رسوائی سے بچائے کہ ہمارے خلاف قرآن اٹھ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے پڑھیں بھی اور سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
یؤتی یوم القیامت بالقرآن اہلہ، قیامت کے میدان میں قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا۔ قیامت کے میدان میں قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا۔ کون ہے اہل قرآن؟ قرآن والے لوگ وہ ہیں کانوا یعملون بہ فی الدنیا، جو دنیا میں قرآن پر عمل کرتے تھے۔ اہل قرآن کون ہے؟ خالی قرآن اچھا پڑھ لیے تو پڑھنے والے خالی قرآن والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن اچھا پڑھنے والے بھی اور اچھا پڑھ کر اس پر کیا کرتے ہیں؟ تو جو لوگ پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے وہ اس سے نکل گئے، اور جو نہیں پڑھتے جو پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ بھی نکل گئے، اور جو عمل کرتے ہیں اور اچھا پڑھتے نہیں وہ بھی اس سے نکل گئے۔ پڑھنا بھی مطلوب اور عمل کرنا بھی مطلوب ہے۔ پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جو دو لوگ اس طرح کے ہوں گے، جو پڑھنے والے بھی اور عمل کرنے والے بھی، یہ اہل قرآن کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ انہی کو حدیث میں بتلایا گیا کہ اہل قرآن اللہ کی خاص جماعت ہے۔ ہم اہل اللہ و خاصۃ، یہ اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ کی خاص جماعت ہے۔ تو وہ اللہ کی خاص جماعت بننے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے ساتھی لوگ بھی لائے جائیں گے جو دنیا میں قرآن پر عمل کرتے تھے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، ایسے آدمی کے آگے جو قرآن والے لوگ ہیں ان کے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو دو بڑی صورتیں ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران۔ یہ دونوں صورتیں قرآن کے اس شخص کے آگے آگے ہوگی۔ وہ تو ہاتھ جامع صاحب ایمان، دونوں صورتیں اپنے ساتھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے لڑے گی، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ والدین کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ پوری روئے زمین مل کر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا معاملہ نہیں چلے گا، ایسے موقع پر قرآن کو ہم نے اگر پڑھا ہے، اس کے حق کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، تو یہ قرآن کی صورتیں ہمارے کام آئے گی اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ کا کیا میسج ہے اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں۔ حضرات سلف صالحین اور اکابرین امت ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا تو اللہ نے ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کر دی۔ قرآن میں ہے کیا؟ پچھلی امتوں کے قصے، نبیوں کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے عقائد ذکر کیے گئے ہیں، جن عقائد کی پاسداری ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہم چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں، ہے تو چھوٹی سی صورت، معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اس صورت کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو اس سے متعلق مختلف روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام تھے مدینہ میں، مسجد نبوی سے قریب ایک محلے میں ایک آدمی تھے جو محلے والوں کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، اس سورت کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا تھا کہ یا تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھو، یا تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں سورہ اخلاص بھی جوائن کر دیتے ہیں؟ اس سے تو ہماری نماز کیا ہو جاتی ہے؟ لمبی ہو جاتی ہے، ہم کام کاج والے لوگ ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے لوگوں کے درمیان آپس میں باتیں ہونے لگی۔ چنانچہ لوگوں نے آپس میں ذکر کیا، مشورہ کیا کہ کسی نے امام صاحب کے پاس جا کے عرض کر دو کہ آپ ایسا کیجیے۔ لیکن
جب امام صاحب کے سامنے بات آئی، بخاری شریف میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نماز تم کو ایسی پڑھاؤں گا، تم لوگوں کو پسند ہے میری امامت کرنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہاری امامت نہیں کروں گا، کسی اور کو تم نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دو۔ میں نماز پڑھاؤں گا تو کیسے پڑھاؤں گا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھوں گا، کوئی سورت بھی پڑھوں گا، اور ساتھ میں سورہ اخلاص بھی جوائن کروں گا۔ تم کو چاہیے تو میں ایسے پڑھاؤں گا، ورنہ کسی اور کو اپنا امام بنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے جا کر یہ شکایت پیش کی کہ امام صاحب ایسے تو ماننے والے ہیں نہیں، معاملہ تو کس کے پاس لے کے جانا پڑے گا؟ حضور کے پاس لے کے جانا پڑے گا۔ چنانچہ حضور کے پاس لے کر گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور دیکھیے ہمارے امام ایسا ایسا کرتے ہیں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری امامت یہی کرائے، یعنی ان کی نیکی کے بھی یہ لوگ قائل تھے کہ ان ایک آدمی ان کے سوا کسی اور نے نماز پڑھانی نہیں چاہیے، نماز بھی انہوں نے پڑھانی چاہیے، اور ہم جیسا بولتے ہیں ویسی انہوں نے پڑھانی چاہیے، کوئی زیادہ قرات لمبی کرنی نہیں مانگتی، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس طرح سوچا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے اس صورت سے محبت ہے، ارشاد فرمایا کہ اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ سورہ اخلاص کی محبت تمہیں کیا ہے؟ سورہ اخلاص کی محبت خالی الفاظ کا رٹنا، الفاظ کا رٹنا نہیں، عقیدہ ہے۔ عقیدہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، میں اس کو مانتا ہوں، اس بات سے مجھے محبت ہے۔ اس بات سے، اپنے عقیدے سے محبت رکھنا کہاں داخل کر رہا ہے؟ جنت میں داخل کر رہا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سلف الصالحین میں بڑے آدمی گزرے ہیں، بڑے نیک انسان تھے۔ ان کی ابتدائی جو ہے جوانی کا جو زمانہ ہے وہ ڈاکو والا گزرا ہے۔ ڈاکو تھے، چوری کیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جو ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے کہ ایک گھر سے گزرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی آیتوں کے لیے ڈر جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ اب بھی ٹائم نہیں آیا؟ جب یہ آیت سنی تو ان کے اوپر ایک حرکت طاری ہو گئی، عجیب کہ کیا ہو گیا، کون سی آیت میرے سامنے پڑی گئی؟ برسہ برس کا ڈاکو ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، اور جب یہ آیت زبان کسی کے زبانی سنتے ہیں کہ کیا اب بھی ایمان والوں کو وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی آیتوں کے لیے ڈر جائیں، فوراً سکتہ طاری ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ میں اللہ کی آیتوں کے سامنے ڈر جاؤں۔ بدل گئے، اور بدل گئے تو ولیوں کے امام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی موقع دیا ہے، موقع یہ دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم نے قرآن کو کس لیے استعمال کیا ہے؟ ہمارا قرآن تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ اوپر رکھنے کے لیے، الماریوں میں رکھنے کے لیے۔ پرانے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے ان گھروں میں اس طرح تاکچے بنائے جاتے تھے، دیواروں کے اندر اس طرح کے چھوٹے کھود کر کباڑ بنائے جاتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے قرآن کو کیا کیا جاتا تھا؟ رکھ دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے طاق کہتے ہیں۔ تو طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قرآن کی فریاد ہے، قرآن کی فریاد ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، اوپر سجا کے رکھتے ہیں۔ اوپر رمضان آتا ہے تو نکالتے ہیں، وہ تو بہت سارے لوگ اس میں بھی نہیں نکالتے ہیں، اور کچھ نکالتے ہیں اور بعد میں رمضان کے بعد واپس سجا کر اوپر ڈال دیتے ہیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اس کے لیے ہم نے یوز کر رکھا ہے قرآن کو۔ بہت کر لیا، بوسی لے لی تھوڑی، بس ہو گیا، اکرام ہو گیا، قرآن کا حق کیا ہو گیا؟ ہم سے ادا ہو گیا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اور آگے چل کر کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ تعویذ بنایا جاتا ہے۔ کے لیے یوز کر رہے ہیں ہم؟ اونلی فور دوا۔ کے لیے کہ ہمارا کیا ہو جائے، تعویذ کے لیے ہم قرآن کو یوز کریں۔ منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ صرف تعویذ کے لیے اس کو یوز کیا جا رہا ہے، نہ اس کو پڑھنا ہو رہا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہو رہا ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہو رہا ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ تعویذ کرنا بھی منع نہیں ہے۔ ایک قبیلے سے بخاری شریف میں واقعہ ہے، ایک قبیلے کے جو ہے پاس سے صحابہ اکرام کی جماعت گزر رہی تھی، صحابہ کی جماعت گزر رہی تھی،
ان قبیلے والوں سے صحابہ کرام کی جماعت نے عرض کیا کہ آپ لوگ ہماری مہمانی کرو۔ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ تمہاری مہمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ ہم تمہاری مہمانی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام اپنے مقام پر گاؤں ایک طرف تھا اور یہ لوگ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا۔ کس نے کاٹا؟ سنیے دلچسپ ہے، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا۔ جب سانپ نے کاٹا تو لوگوں میں بے چینی ہو گئی کہ اب سانپ جب کاٹا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے وہ اتارتے تھے، لوگ اتارنے والے ہوتے تھے، اتارا کرنا پڑے گا۔ اب اتارا کرنے کے لیے کس کے پاس لے کے جانے کا؟ قبیلے میں تو ان کے کوئی ایسا آدمی تھا نہیں کہ جس کے پاس۔ تو کسی نے کہا کہ وہ جو کچھ لوگ پڑاؤ کیے ہوئے مہمان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہم سے درخواست کی، دیکھو ان کے پاس کوئی ہو تو منتر جو ہے پڑھنے والا، کوئی اتارنے والا۔ صحابہ کرام کی جماعت کے پاس ان کے لوگ گزر گئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کے کو سانپ نے کاٹا ہے، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس سانپ کے زہر کو اتار دے؟ صحابہ کے میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں نے تم سے درخواست کی کہ ہماری مہمانی کرو، تم لوگوں نے مہمانی نہیں کی۔ اب ہم تمہارے اس سردار کے جو سانپ نے کاٹا ہے اس کا جو زہر اس کے بدن میں چڑھا ہے اتاریں گے، لیکن اس کا بدلہ بھی لیں گے۔ کیا لیں گے؟ بولے اتنی بکریاں چاہیے، اتنی بکریاں اس کے بدلے میں چاہیے۔ انہوں نے قبول کیا۔ ایک صحابی ان کے ساتھ قبیلے میں چلے گئے اور سردار کے اوپر سے وہ پورا اتارا کر دیا، اور اتارا کرنے میں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اتارا کیا۔ کس سے کیا؟ بولیے، تو تعویذ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ ظاہر میں بھی شفا ہے، قرآن باطن میں بھی، ظاہری چیز کے لیے بھی شفا ہے اور باطنی چیز کے لیے بھی، ظاہری امراض کے لیے بھی شفا ہے، روحانی امراض کے لیے بھی۔ ہم نے خالی ظاہر کو اپنا رکھا اور روحانیت کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم کو قرآن سے کوئی سروکار نہیں، ایسا نہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جا کر اتارا کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا زہر اتر گیا، بکریاں لے کر آئے۔ اب آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں ان لوگوں کا کہ ارے قرآن پڑھنے کے بدلے میں تم نے کیا لے لیا؟ بکریاں لے لی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں آپ جب تک ہاتھ میں لگائیں گے بکری کو حضور سے پوچھیں گے نہیں تب تک۔ کچھ لوگوں نے کہا رہے ہیں ہم نے تو ایک کام کیا ہے، اس کے بدلے میں محنت کا اپنا عوض لیا ہے۔ یہ اختلاف چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب واپس آئے تو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا کیا، میرا بھی حصہ اس میں نکالنا۔ کیا فرمایا؟ میرا بھی اس بکری کے اندر حصہ نکالنا۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح قرآن آیات کے ذریعے سے اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو خالی ظاہری بیماری کا علاج کا ذریعہ بنا دینا اور روحانی اصلاح کا ذریعہ نہ بنانا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے محرومی ہو سکتی ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ آپ نے دیکھے ہوں کہ پہلے لوگ جو ہے قرآن کو باندھنے کے لیے خاص قسم کا کپڑا بناتے تھے، تھیلی بناتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزدان۔ وہ جزدان کبھی ریشم کا ہوتا تھا، کبھی اچھے دوسرے کسی عمدہ کپڑے کا ہوتا تھا، باقاعدہ اس کے اندر قرآن کو داخل کرتے، اس کو ساتھ لپیٹتے، اس پر خوشبوئیں لگاتے اور ایسا پورا پیک کر کے تم اوپر کے اوپر ہی جو نیچے آنے کا نہیں۔ تو یہ اس کے لیے نہیں قرآن، بلکہ یہ اس کو زندگی میں لانے کے لیے ہے، کے لیے ہے زندگی میں۔ یہ حضرت عمر کا جو ارشاد میں نے بھی سنایا تھا کہ اللہ اس قوم کی بلندی اس کتاب سے کرتا ہے، اس قوم کی جو ہے پستی اور رسوائی بھی اسی قوم سے کرتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں آج فلسطین اور اس کے علاقوں میں اتنے حالات ہیں، اس کے باوجود ان کے قرآن یاد کرنے اور اس کے جو کلاسز کا جو ان کا سسٹم ہے، وہ لڑکوں لڑکیوں بچوں بچیوں جوان لڑکوں اور جوان عورتوں کے لیے برابر چل رہا ہے۔ ان کی عمارتیں گر چکی ہیں لیکن ان کے ملبے پر مدرسے قائم ہیں۔ آج بھی ان کے بچے اور بچیاں کیا ہو رہے ہیں؟ حافظ ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ ان کے سامنے پوری طاقت جھکی ہوئی ہے، پوری دنیا کی طاقت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ سب جگہ جو ہے رسوا ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سب کو اونچا مقام دیا، اللہ کی کتاب کو سب سے نیچا مقام دیا۔
اس لیے اگر ہم عزتیں چاہتے ہیں تو ہمیں عزت کا معیار اپنانا پڑے گا. عزتیں چاہتے ہیں تو ہمیں بلندی پر آنے کے لیے اللہ کی کتاب کو تھامنا پڑے گا. جس نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا اس کا راستہ سیدھا اوپر جائے گا. اس کے سوا جتنے راستے ہیں سب کے سب غیر، سب کے سب راستے بند ہیں. کسی راستے کا جو ہے آخری کنارہ اللہ تک نہیں پہنچتا سوائے قرآن کے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں فکر کرنے کی کوشش اور جو ہے فکر اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں اس لیے میں نے عرض کی ہیں کہ اپنے یہاں جو ہے پیر کے دن تفسیر قرآن کی مجلس ہوتی ہے عشاء کے بعد. ایک تو ہم لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف موقعوں سے ہم لوگ تلاوتیں کرتے رہتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا موقع رہتا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کتاب میں کیا فرما رہا ہے، اپنے میسج میں ہم سب کو کیا میسج دے رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا وقت نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم کو قرآن سمجھنا بھی ہے. قرآن ہم کو سمجھنا بھی. بار بار قرآن پڑھیں گے، بار بار قرآن سمجھیں گے. قرآن میں بار بار جیسے کہ بہت سارے حضرات جو رہتے ہیں تو معلوم ہے کہ عقائد کا تذکرہ بار بار آتے رہتا ہے. یہ عقیدے کا تذکرہ اس لیے آتا ہے کہ عقیدہ جتنا سنیں گے مضبوط ہوگا. ایمان کی باتیں جتنی سنیں گے اتنی ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری موت جو ہے وہ ایمان اور اسلام پر آئے. اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور تم کو موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو کر دنیا سے جاؤ. تو اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں بار بار پڑھنا، سننا اور اس کو جو ہے سامنے رکھنا ہوگا. تب جا کر کے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی اور ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی رہے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں صحیح موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوگی. اس نے خاتمہ ہم سب کو نصیب ہوگا. اس لیے آپ سبھی حضرات سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ جمعے میں اہتمام کے ساتھ آتے ہیں تفسیر قرآن کی مجلس میں بھی اہتمام کے ساتھ آنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا وقت اللہ کی کتاب اور اس کے میسج کو سمجھنے کے لیے اگر ہم نے دے دیا تو ہمارا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا بلکہ میرے اور آپ کے اور ہماری نسلوں کے انقلاب کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. یہ ہم جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں نا، یہ بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، ہماری بھی اصلاح کرے گا اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی اس کے اثرات اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں بھی ایمان اور اعمال پر باقی رہیں؟ جب ہم چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا فکر کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوسرا ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ گرمیوں کا زمانہ ہے اور مسجد میں نماز کے لیے ہم لوگ آتے ہیں. جو ہماری مسجد کا جو کیا کہتے ہیں نقشہ ہے اس میں وینٹیلیشن کے حساب سے تکلیف ہوتی رہتی ہے. بہت سی مرتبہ نمازوں میں ہم کو گرمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ اے سی نہیں چل رہا ہے. تو اے سی چلتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ تو خرچہ بھی لگتا ہے. اس حساب سے ہمیں فکر کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تقریباً 30,000 روپئے مہینے کا کیا آیا ہے، بل آیا ہے. بل تو بھرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اپنے بل بھی بھرنا ہے اور اے سی کی ٹھنڈی ہوا بھی لینی ہے اور اچھی عبادت بھی کرنی ہے. تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے ضرور جو ہے وہ ڈبہ لگا ہوا ہے اس میں ڈال سکتے ہیں. آن لائن بھیجنے والے آن لائن بھیج سکتے ہیں. اور جو لوگ پورا بل ایک ساتھ بھرنے کے عزائم رکھتے ہیں، بہت سارے احباب اپنے مسجد میں ایسے بھی ہیں جو پورا بل بھی بھرتے ہیں بعض دفعہ. تو اگر ایسے عزائم ہے تو آگے بڑھ کر جو ہے سب کی راحت کے لیے ہم کوشش کریں. ہمارا یہ بل بھرنا، پیسہ بھرنا، جتنے نماز آ رہے ہیں، جتنے سجدے ہو رہے ہیں، جتنی تسبیحات اور اللہ کی صدائیں لگ رہی ہے، ہر ایک کا جو ہمارے کھاتے میں لگ جائے گا. تو اس سلسلے میں ہم تھوڑا کوشش کریں. ادنا اجر بھی، ادنے عمل کا اجر بھی اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے. اس امت کے اجر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ تنکا جو کوئی آدمی مسجد سے اٹھاتا ہے، مسجد سے جو تنکا اٹھا کر پھینکتا ہے اس کا بھی اجر اللہ کے یہاں. اگر تنکا اٹھانے کا اجر اللہ کے یہاں ہے تو پھر اتنے سارے لوگوں کو راحت دینے کا اجر کتنا ہوگا. اس لیے وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، اللہ کے رسول نے تمنا کی کہ ایسی عورت کے جنازے میں مجھ کو شرکت کرنی چاہیے. جب صحابہ نے نہیں بتایا تو آپ نے ڈانٹا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں، اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ فضائل ہیں مسجد کی خدمت کرنے کے.
ہم آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔